ایک ہندو نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک عجیب سوال کیا کہ جب آپ لوگوں کا قرآن ایک ہے، دین ایک ہے، اسلام ایک ہے اور پیغمبر بھی ایک ہے، تو اتنے فرقے کہاں سے آ گئے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دے دیا، یہ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ کہ جب مسلمانوں کا قرآن ایک، مسلمانوں کا جو اللہ ہے، خدا ہے، ایشور ہے ایک، پیغمبر ایک، تو فرقے کیوں گروپزم؟ اس کا جواب ہے قرآن مجید میں سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ قرآن مجید میں لکھا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی ہے۔ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقے مت بناؤ، آپس میں مت بٹو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، آپ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 کہ جو لوگ اس دین اسلام میں فرقے بناتے ہیں، یا رسول تمہیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھیں گے آخرت میں۔ مطلب جو کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے اسے اللہ کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں، یعنی فرقے بنانا حرام ہے۔ افسوس کی بات ہے، ہم جب مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں دین کے بارے میں، تو اکثر مسلمان کہتے ہیں ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہم ڈمکا ہے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ یہ تھے، وہ تھے، کیا تھے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں ابراہیم علیہ السلام نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، وہ مسلم تھے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لکھا ہے، سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ کئی جگہ قرآن میں 20 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں کہا گیا اپنے آپ کو مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو۔ ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورہ بقرہ سورہ 2 کہ میرے بچوں کو، میرے نسل کو مسلم بنا۔ اگر کوئی بھی پوچھتا ہے، جو لوگ ایک قرآن میں مانتے، ایک اللہ میں مانتے، ایک رسول میں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر آپ اس میں فرقے بنائیں گے تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحیح حدیث ہے سنن ابو داؤد میں والیوم نمبر 5 حدیث نمبر 4596 جو اللہ کے رسول فرماتے کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بٹیں گے، یہ نہیں کہا کہ بانٹو۔ اللہ کہتا ہے مت بانٹو۔ اللہ کے رسول جانتے ہیں اللہ کے کہنے کے بعد کہ مت بانٹو، پھر بھی یہ مسلمان لوگ اسلام کو فرقے میں بانٹیں گے۔ اور ایک حدیث اللہ کے رسول کی ترمذی کی، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان 73 فرقے میں بٹیں گے اور ان میں سے ایک ہی جنت میں جائے گا۔ جب صحابہ نے پوچھا کون سا فرقہ، کون جائیں گا جنت میں، اللہ کے رسول فرماتے وہ لوگ جو میرے باتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں صرف وہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ ہمیں اسلام، دین اسلام کو کوئی بھی فرقے میں بانٹنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام کو فرقے میں بانٹنا غلط ہے، اور جو بھی کوئی مسلمان اسلام کو فرقے میں بانٹتا ہے وہ ایک صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں صرف اللہ اور اللہ کے رسول میں ماننا چاہیے اور اس پہ ایمان لانا چاہیے۔ جو بھی اختلاف ہے، اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ ہم فرقے میں بٹ جائیں۔ اختلاف ہے تو اس کا حل کرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو قرآن اور حدیث کہتا ہے اس کے اوپر عمل کرو۔ تو صحیح چیز یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام میں کوئی فرقے نہیں، جو بھی کوئی اسلام میں فرقے بناتا ہے وہ غلط کرتا ہے۔ اور آپ نے کہا اپنے سوال میں کہ کچھ سوالات ہیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد آپ اسلام قبول کریں گے، آپ کے پاس کچھ مشکلات ہے، لیکن میرے آپ سے درخواست ہے، ہمیں نہیں پتا ہم کتنا جینے والے ہیں۔ اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ دین حق کا دین ہے، اگر آپ سوچیں گے کہ انشاءاللہ میں 1 ہفتے بات کروں گا یا 2 ہفتے بات کروں گا، 1 مہینے بات کروں گا، میرا ذرا کام باقی ہے، 1 مہینے میں ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، نیا فلیٹ مل جائے گا، میں اس میں جاؤں گا، جو بھی ہے، کسی کو نہیں پتا ہم کل کا سورج دیکھنے والے کیا نہیں، نہ مجھے نہ آپ کو۔ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں میں کل کا سورج دیکھوں گا کہ نہیں، انشاءاللہ امید ہے دیکھوں گا، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا میری زندگی کتنی لمبی ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو یقین ہو جائے، یقین نہیں ہوا تو مت قبول کرو، یقین ہو گیا تو میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ کو اگر یقین ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے اور یہ دین حق کا دین ہے، تو آپ اس میں دیر مت کیجیے۔ مشکلات تو آتے رہیں گے، آپ قبول کرو یا نہیں کرو،
कबूल करने के बाद भी आएंगे, नहीं करे तो भी आएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है। जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मुल्क में सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और जिंदगी दी आपको परखने के लिए आप कितने अच्छे हैं। तो ये हमारे लिए एक टेस्ट है, हमारे लिए इम्तिहान है। तो इसलिए मैं दरख्वास्त, अगर आपको यकीन है कि दीनुल हक है और सही मजहब है, आप इसको कबूल करने में देरी मत कीजिए। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जिनको उसी मजहब में रह के पूरा करना जरूरी हो जाता है, वो पूरा करने के बाद ही कर पाएंगे। मैं आपसे ये कहूंगा, आपको पब्लिक में शहादा देने की जरूरत नहीं। इस्लाम कबूल करने के लिए पब्लिक में शहादा देने की शर्त ही नहीं है। आपको किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है। ये आप और आपके खुदा के दरमियान है, आप और अल्लाह के दरमियान है। मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा, आपसे ये दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अगर यकीन है दिल में कबूल करो। लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं है, माइक पे शहादा देने की जरूरत ही नहीं, जाकिर को बोलने की भी जरूरत नहीं। जाकिर को बोलने का शर्त नहीं है इस्लाम में दाखिल होने के लिए। अल्लाह और आपके दरमियान है। आप कम से कम दिल में ईमान लाओ, अल्लाह को मानो, ये मानो कि खुदा एक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं। ये मानो कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अनाउंस आप एक हफ्ते बाद करो, 2 हफ्ते बाद करो, 1 साल करो, 2 साल बाद, उसमें कोई एतराज नहीं। अनाउंस करना हर एक को कहना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपकी कुछ मुश्किलात है, जैसा हल हो जाएंगे तब अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन दिल में तो कम से कम मान लो। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपकी मदद करे और आपकी मुश्किलात को जल्दी जल्दी दूर करे। जज़ाकल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अपने देखी हुई। अगर वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे पेज को ज़रूर फॉलो करें।